کیا مرزا غلام احمد قادیانی کا درجہ واقعی امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، امیر المؤمنین عمر فاروق، امیر المؤمنین عثمان ذو النورین، امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سے بلند ہے، یا محض دعویٰ ہے قادیانی علماء کا سادہ لوگ قادیانیوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ ان کے پاس دلیل بھی ہے کوئی؟ اس پر بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اہل تشیع علماء ہوں یا قادیانی علماء ہوں یا نام نہاد سنی علماء ہوں. نام نہاد سنی علماء یعنی جو سنی ہوتے نہیں ہیں لیکن خود کو سنی کہتے ہیں، کیونکہ جو اسلام کے ثابت شدہ مسئلے کا انکار کرے یا اسلام میں نئی چیز داخل کرے وہ سنی نہیں ہوتا. اس لیے عقیل فقیر نے کہا نام نہاد سنی علماء. تو ان سب کا سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنا اور ان کا غلط ترجمہ کرنا. اب مجھ جیسا آلو چھولے بیچنے والا، پرلے درجے کا جاہل اور ان پڑھ، اس کو تو نہیں پتا نا کہ قادیانی صحیح کہہ رہا ہے یا ایک مسلمان ٹھیک کہہ رہا ہے یا نام نہاد سنی صحیح کہہ رہا ہے یا اہل تشیع صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ہمارا ترجمہ ٹھیک ہے، ہمارا ترجمہ ٹھیک ہے. اب ایسے ہی قادیانی علماء کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کیسے سادہ لوگ قادیانیوں کو گمراہ کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا. قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. دیکھیں اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے. اس کے باوجود دیکھیے دھوکہ دینے کا انداز مرزا غلام احمد قادیانی کا سادہ لوگ قادیانیوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا براہ راست رابطہ بڑے شیطان سے تھا. دھوکہ کیسے دیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے؟ تورات اور انجیل کی کچھ عبارتیں لے کر اس میں خیانت کر کے یہ کہنے کی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو شخص سولی پر لٹکتا ہے وہ ذلت کی موت مرتا ہے، اور اللہ جل شانہ کبھی بھی اپنے نبی کو ذلت کی موت نہیں دیتے. لہٰذا اس ذلت کی موت کی نفی ہے وما قتلوہ میں. بر رفع اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو ایک عظیم موت دی ہے. انداز دیکھیے دھوکے کا. اب اس سے ثابت کیا کرنا ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی علماء نے سادہ لوگ قادیانیوں کے سامنے؟ اس سے ثابت وفات عیسیٰ کرنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے نزدیک مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، یہود و نصارہ کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں کہ مسیح ثانی آئیں گے، کہ مسیح دوبارہ آئیں گے، اور وہ مسیح جو دوبارہ آئیں گے وہ یہی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی. تو چونکہ یہ مسیح ہیں لہذا ثابت ہوا ان کا درجہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، عمر، امیر المؤمنین عثمان، امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سے بلند ہے. مومنین ان کو کافر کافر کہتے ہیں نا، ان کے سامنے کبھی بیٹھ کر تو دیکھیں، آپ کو بولنے نہیں دیں گے وہ قادیانی. مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم دین کے بنیادی مسائل سے واقف نہیں ہیں، حالانکہ ہر مومن کو دین کے بنیادی مسائل سے واقف ہونا چاہیے. اسلام کے دفاع کے لیے اس کے پاس بنیادی دلائل ہونے چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. دراصل ہم نے دین کو پس پشت ڈالا ہوا ہے. ہمیں دنیا کی پڑی ہوئی ہے، اس کی لالچ میں، اس کی غرض میں ہمیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. دین کے لیے مولوی ہیں. حضور آپ کے پاس ایک قادیانی آتا ہے اور آپ کے پاس دور دور تک کوئی مولوی صاحب نہیں ہے. اب وہ آپ سے سوال کرتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو بات کیا کر رہا تھا یہ حقیر فقیر؟ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے گمراہی کا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کے بعد ترجمہ اپنی مرضی سے غلط کرنا. ایسے ہی اہل تشیع علماء کرتے ہیں سادہ لو شیعہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. اب سادہ لو شیعہ عوام ہو، سادہ لو سنی عوام ہو، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. بس یہ ہمارے علماء ہیں، انہوں نے سچی کہا ہوگا. یہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اتنی بڑی بڑی مسندوں پر ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ نظریہ ہوتا ہے سنی سادہ لو عوام کا بھی، شیعہ سادہ لو عوام کا بھی، قادیانی سادہ لو عوام کا بھی. اب وہ ان کے جذبات اور ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب اہل تشیع علماء سادہ لو شیعہ عوام کو کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ عقیدہ امامت کو لے لیجئے. حسن اللہ یاری صاحب کا ایک مناظرہ تھوڑا سا سنا عقیدہ امامت پر. اب وہ قرآن کریم کی آیات پیش کر رہے ہیں
عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے. دیکھیے اب دیکھیں میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھوں گا, آپ کہیں گے یار قرآن پڑھا ہے, اس کا مطلب قرآن سے ثابت ہو رہا ہے, لفظ بھی آ رہا ہے امام کا. قال انی جاعلک للناس اماما ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ وجعلنا للمتقین اماما. مطلق امام کو ذکر کر کے وہ اپنا خاص عقیدہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, خیانت سے کام لے رہے ہیں. حالانکہ اگر کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ صرف عالم ہی بات کر سکتے ہیں, مجھ جیسا جاہل اور ان پڑھ بھی اس بات کو پوچھ سکتا ہے کہ آپ جس امام کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے اس کا بتانا ہے جسے ما کانا ما یکونو کا علم ہے, جس کے سامنے ہر وقت روشنی کا ایک ستون رہتا ہے, جو حلال کو حرام, حرام کو حلال کر سکتا ہے, جس پر ایمان لانا فرض ہے. اس امام کو آپ نے ثابت کرنا ہے قرآن کریم سے. حضور سادہ سی بات ہے. آپ جو مطلقاً وہاں پر امامت کا ذکر ہے اس کو لے کر اپنا اس خاص عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سیدھا سیدھا جھوٹ اور خیانت سے کام لے رہے ہیں آپ. اب نام نہاد سنیوں کا سن لیجئے, وہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ کہو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں. لیکن اب یہ کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, لیکن اندرونی طور پر نور ہیں. اب دیکھیں انداز دیکھیں دھوکہ دینے کا کہ یہ کیسے. اب تھوڑی سی سمجھ بوجھ والا بغیر تعصب سے بندہ پوچھے کہ ایک اگر انسان ہے تو وہ نور کیسے ہے, اگر نور ہے تو انسان کیسے ہے. پھر اس کے بعد دلائل میں کیا کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے یا فلاں جگہ پر لکھا ہوا رسول اللہ نور ہے, فلاں جگہ پر, حالانکہ اس نور سے مراد نور ہدایت ہے. اس کا تو کوئی مومن انکار کرتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی کیا پایا گیا, قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی, اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے کیا. تو ایسے ہی مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی علماء کرتے ہیں. سادہ لوگ قادیانی عوام کو گمراہ رکھنے کے لیے, اور یہی کام اہل تشیع علماء سادہ لو شیعہ عوام کے سامنے کرتے ہیں تاکہ وہ گمراہ ہی رہیں ہمیشہ. اور یہی کام نام نہاد سنی علماء سادہ لو سنیوں کے سامنے کرتے ہیں. اب سادہ لو عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ اسلام کے معاملے میں اتنی زیادہ لاپرواہ ہیں کہ بیان سے باہر ہے. حالانکہ دنیا کو کوئی معاملہ بھی ہو یہ بال کی کھال اتارنے تک جاتے ہیں, لیکن اسلام کا مسئلہ ہے بس جی ہمارے مولویوں نے کہہ دیا, گھر والوں نے کہہ دیا, والدین نے کہہ دیا, بس یہی حق ہے, باقی سب جھوٹ ہے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہر باطل فرقے کے, ہر باطل دین کے جو علماء ہیں, جو بڑے ہیں, وہ اپنی سادہ لوح عوام کو گمراہ کرتے ہیں, کبھی قرآن کے نام پر, کبھی احادیث کے نام پر. اب سوال یہ ہے کہ سادہ لوح عوام جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ترجمہ ٹھیک کر رہا ہے, کون غلط کر رہا ہے, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا. اب دیکھیں اس کا آسان حل حکیر فقیر آپ کو بتاتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی علماء وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. آپ نے ان سے کہنا ہے کہ مفسرین اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے آپ ثابت کر دیجئے کہ انہوں نے کہا ہو کہ اس سے مراد یہ ہے ان آیات کریمہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. اتنا تو پوچھ سکتے ہیں. اہل تشیع علماء عقیدہ امامت قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے پوچھئے. سادہ لو شیعہ عوام جا کر پوچھے, پہلے آپ قرآن کریم سے ثابت کر دیجئے کہ قرآن کریم میں جو امام کا ذکر ہے اس سے وہی امام مراد ہے جو اہل تشیع مراد لیتے ہیں. پھر اس کے بعد مفسرین سے ثابت کیجئے کہ مفسرین نے کہیں لکھا ہو کہ اس امام سے وہی امام مراد ہے جو اہل تشیع مراد لیتے ہیں, جس کو علم ما کانا ما یکون ہوتا ہے, جو حلال کو حرام, حرام کو حلال کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ قرآن کریم سے ثابت کیجئے کہ اس امام پر جس کے بارے میں اہل تشیع علماء سادہ لو شیعہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں اس پر ایمان لانا فرض ہے, یہ بھی قرآن کریم سے ثابت کیجئے. اس کے بعد مفسرین سے بھی ثابت کر دیجئے. اب آتے ہیں نام نہاد سنیوں کی طرف جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. آپ ان سے کہ یہ قرآن کریم سے ثابت کر دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں, اور کسی مفسرین نے لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی تھے اور بشر بھی تھے, اور عقلی طور پر بھی ثابت کر دیجئے کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ نور بھی ہو اور بشر بھی ہو.